باندې پوهن واقع باندې والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين أحمد اللهم جعلك والصلاة والسلام على من لا نبي وعلى آله وأصحابه وفضائله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحليم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم عبدا ورسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أهوال متهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والقلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتی ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد بیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لی درود غفلت نہ کر وہ تیرے درود و سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حجت اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا یا محبوب اللہ تو غنی اظہر تو عالم من فقیر تو غنی اظہر تو عالم من فقیر روز محشر عذرہائی من وزیر گر حسابم رات و بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ انہا بغیر یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجهك المنير لقد أكمل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ دوئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ جل ذکرہ جل اسمہ جل جلالہ عز و جل کی حمد و ثنا، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، غم کو سارے زبان عامی بے کساں سید سروراں، قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، آقا انعام الدہر مدنی تاجدار استاذ گل مولا گل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو اخبار میں ہدیہ درود و سلام کرنے کے بعد ناچیز نے قرآن مجید برہان نشین دار کتاب سے قائم قدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہی خالق کائنات جل مجدہ مجھے ہم سے بیان کرنی اور ہم سب کو قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً رب ذوالجلال اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، مہربانیاں فرمانے والا ہے، کرم کی برسات کرنے والا ہے۔ ہماری لاپرواہیوں کے باوجود، ہماری نافرمانیوں کے باوجود وہ پھر بھی رب ذوالجلال ہمیں کھلا رہا ہے، ملا رہا ہے، ہمیں طرح طرح کی موذی بیماریوں سے بچا کے اس نے رکھا ہوا ہے، وگرنہ ہمارا حال ایسا نہیں ہے کہ ہم بچ سکیں، لیکن رب ذوالجلال نے اپنے برگزیدہ بندوں کے صدقہ سے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں رب ذوالجلال نے ہم پر مہربانیاں کرم نوازیاں کر رکھی ہیں، وگرنہ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے اگر رمضان شریف میں عبادت کرنی ہے تو صرف رمضان شریف میں کرنی ہے، اگر کوئی شب کوئی نہار ایسا، کوئی لیل، کوئی نہار کہ جس میں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں پر بڑا انعام فرماتے ہیں، اس وقت ہم مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ رب ذوالجلال دن میں انسان کو 5 مرتبہ اپنے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ یہ نماز مومن کی معراج ہے، حج ہے تو وہ سال میں 1 مرتبہ ہے،
روزے ہیں تو وہ سال میں ماہ مبارک ہے، اس میں بھی رب جل جلالہ ہمیں توفیق دے تو ہم رکھتے ہیں، وگرنہ وہ بھی رہ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ہیلے بہانے بڑے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ہے تو اس کو ہم کبھی بھی نہیں جاتے ہیں، چاہے ہم صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو۔ تو رب ذو جلال نے ایک ایسی عبادت جو صرف سال میں نہیں، مہینے میں نہیں، بلکہ دن میں رب ذو جلال نے 5 مرتبہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا کہ مانگنے والا ہے تو آ جائے، میں اس کو عطا کر دوں، وگرنہ اگر حدیث مبارکہ کا اور قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار نماز کی فضیلت، اہمیت ہے، اور اگر نہ پڑھی جائے تو اس پر بڑی وعید بھی ہے۔ ایک عورت بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑی آئی تو گھبراہٹ، میرے اور آپ کے دربار آ کر اس کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت دوڑی کوئی گھبرائی ہوئی، جیسے اس سے بڑی ڈری ہوئی ہے، آ کے کہتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے کلیم، میں نے زنا کیا، اس سے حمل ٹھہر گیا، اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس لیے آئی کہ جو میری بخشش ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نکال دیا کہ دفع ہو جائے، تو اتنا برا کام کیا، پھر برے سے اوپر برا کر دیا، پھر قتل کر دیا، تو تیری تو بخشش ہو نہیں سکتی۔ رب ذو جلال نے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے اس کو بلاؤ۔ تو پرانے کی بات نہیں ہے، رب ذو جلال ربی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان، کہ پھر بھی وہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ میری طرف آ گئی۔ تو رب ذو جلال دن میں ہمیں 5 مرتبہ جب بلاتا ہے تو کوئی ہمیں خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ اس پر رب ذو جلال 13 اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، 13 اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ تو نے وہ معافی مانگنے آئی تھی میری بارگاہ میں توبہ کرنے کا، میرے توبہ کا دروازہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہیں ہے، اگر توبہ کر دیتا ہے، اگر توبہ کی نیت کر دیتا ہے تو رب ذو جلال غفور ہے، رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اس کی بخشش اٹھائے۔ موسیٰ تیرے پاس آئی ہے تو رب کا کریم ہے جو اس کو میری بارگاہ سے نکال دیا ہے، میں بھی تو ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں کوئی 70 سال کا، کوئی 60 کا، کوئی 40 کا، کوئی 35 کا رہتا ہے، تو ہم جب بھی آتے ہیں رب ذو جلال ہمیں نوازتا ہے، ہمیں عطا کرتا ہے، یقیناً وہ غفور ہے، رحیم ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ تو رب ذو جلال کی بارگاہ میں اگر نصوحا، اگر پکی توبہ کی جائے تو رب ذو جلال اس کو قبول فرما لیتا ہے۔
سکوتے اس سے بڑا گناہ یہ ہے. فرشتہ کہتا ہے موسیٰ رب فرماتے اس سے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اس سے بڑا گناہ کہ ایک عورت نے زنا کیا، عمل ٹھہرا، پھر بچہ ہوا، پھر اس نے قتل کر دیا اس بچے کو. تو موسیٰ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ نماز عصر جس کی قضا ہو جاتی ہے. نماز عصر اس وقت کام کاج میں ہوتے ہیں، ہر نماز کی ایک اپنی اپنی فضیلت اور اہمیت ہے. لیکن یہاں پر دوسرے پارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. یا موسیٰ اس سے بڑا تو گناہ جو نماز چھوڑتا ہے، جو نماز قضا کر دیتا ہے، اس سے تو بڑا گناہ نہیں تھا. تو بہت چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے تو نماز چھوڑنا گناہ جو رب ذوالجلال نے ہر مرد عورت پر فرض کی گئی ہے. اور میرے اور آپ کے دربار آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو ہم خود نہیں پڑھتے، ہم اپنی اولاد کو کیا بتائیں. اگر سکول بھیجنا ہونا وہاں پر فیسیں بھی ہم ادا کرتے ہیں، یونیفارم بھی ہم دھو کے دیتے ہیں، واش روزانہ ہوتی، استری بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے دنیا کے لیے. لیکن رب ذوالجلال کی طرف بزرگوں دوستوں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ دن میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 5 مرتبہ رب ذوالجلال پکار کے کہتا ہے کہ آؤ. جہاں پر کوئی پیسے بانٹ رہا ہونا یا کچھ راشن مل رہا ہو تو ہم دوڑ دوڑ کے وہاں جاتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کہ جاؤ آپ بھی لے آؤ، آپ بھی لے آؤ. لیکن نماز کا کسی کو نہیں کہا کہ اگر کوئی دکان سے نکلا مسجد کی طرف کسی نے دعوت دی، فکر دعوت نماز نہیں. یہ دنیا کا حوث اور دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت ہمارے دل میں بس چکی ہے. اور جنہوں نے رب ذوالجلال سے محبت اور اس کی نماز سے، قرآن سے محبت کی ہے، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ وہ اچھے ساتھی کی صورت میں قرآن بھی آ جاتا ہے، نماز بھی آتی، قبر میں ساتھی بن جاتا ہے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے، اس کی قبر جنت کے مقام میں سے باغ بن جاتی ہے، خوشبودار مکان بن جاتا ہے جہاں وہ ٹہل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. نماز آ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ امر صالح آ جاتا ہے. کتابت فکر ہے. جب بھی کوئی نمازی نکلے دکان سے، گھر سے نکلے، دوستوں احباب سے، گلیوں کوچوں سے نکلتے ہوئے دوسروں کو بھی دعوت دیا کرو. آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ تمہاری دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے. کیا اذان ہوتی ہے، کیا الصلاۃ، کیا الفلاح و الفلاح. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا کہ اس سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے. یہ نماز عصر کی تفسیر میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. جو میں نے عرض کیا کہ امام حجر فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا دنیا میں رب ذوالجلال پر سزائیں کیا دیتا ہے کہ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کی دعا مستجاب. جب صالحین نیک لوگ دعا کرتے ہیں مومنین کے لیے تو اس کے حصے کی دعا اس کے لیے قبول نہیں کی جاتی ہے جو بے نمازی ہے. تو یہ دنیا میں رب ذوالجلال سزائیں دیتا ہے. امام حجر فرماتے ہیں اس بات میں ہے پھر آخرت میں کیا سزائیں ہوتی ہیں. ایک تو نظر کے وقت اس پر بڑی موت جب آتی ہے تو بڑی سختی سے موت جو ہے وہ اس سے کے ساتھ پیش ہوتی ہے، بے نمازی کے ساتھ، اور اس کو بھوکا مار دیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور پیاسا مار دیا جاتا ہے، ذلیل ہو کر وہ مرتا ہے. جو بندہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جو وعیدیں ہیں
دوستو نماز اور اس کی قبر کو حدیث پاک میں ملتا ہے کہ بے نمازی کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور اتنا تنگ ہو جاتی ہے کہ آس پاس گراس ہو جاتی ہیں، اتنا قبر کو تنگ کر دیتا ہے۔ دیکھو بے نمازی کا حال کیا ہوگا۔ آج ہم اللہ کی محبت میں آگے پیچھے، ایک بزرگ کے سامنے نا وہ دوڑتا ہوا بندہ جا رہا ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے، ادھر ایک دفعہ گیا، پھر ادھر جاتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے، دوڑ رہا ہے۔ جب تیسری چوتھی بار گزرا تو بزرگ نے پکڑا، کیا ماجرا ہے بھائی؟ کبھی ادھر جاتا ہے، پھر ادھر آتا ہے، پھر ادھر چلا جاتا ہے، تو معاملہ کیا ماجرا کہتا ہے؟ میں سائے کو پکڑا، اپنے سائے کو، سورج کو کان کر کے پھر تو وہ دوڑے جاتا ہے۔ تو ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ کاش تو سایہ تیرے پیچھے دوڑتا تو ذرا منہ سورج کی طرف تو کر، تو پھر سایہ تیرے پیچھے دوڑے گا۔ تو ہمارا بھی یہ کچھ یوں حال ہے، ہم اگر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بیماریاں ہیں، ہمیں پریشانیاں ہیں، ہمیں مسائل ہیں، ہمیں رزق کی تنگی ہے، ہم محتاج ہو چکے ہیں، ہم پر بہت قرضہ چڑھ چکا ہے۔ ارے دوستو، بھائیو، بزرگوں، وہ سورج اگر ہم مدینے کی طرف منہ کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف منہ کر لیں، تو پھر یہ دنیا تمہارے پیچھے ہوگی، تم آگے آ گیا، یہ دنیا تمہارے پیچھے ہوگی، دور نہ جایا کرو۔ ذوالقرنین پاک کو دیکھو تو ویسے درندے بھی آپ کی بیان محبت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے قرآن سے محبت کی، نماز سے محبت کی، 70 سال بیٹھ کر نماز نوافل ادا کیے جا رہے، اللہ کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں کیا، پھر دنیا ان کے پیچھے ایسے درندے بھی اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے، 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق۔